میرا نام عطاء الرحمان ہے. میں پروفیسر ہوں آرگینک کیمسٹری کا اور کراچی یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، اس کا میں پیٹرن ہوں اور اس کو ڈیولپ کرنے میں زندگی کے اپنے 40 سال سے زیادہ لگائے ہیں. میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک ٹاسک فورس بنایا ہے، اس کا چیئرمین ہوں. ایک نالج اکانومی کا ٹاسک فورس بنایا ہے جس کے پرائم منسٹر صاحب خود چیئرمین ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں. اور ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کا ٹاسک فورس ہے، اس کا بھی میں کو چیئرمین ہوں. میں پہلے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہا ہوں اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین رہا ہوں. اور اس وقت جو میرا زیادہ تر وقت خرچ ہوتا ہے وہ تحقیق میں ہوتا ہے یا پھر ٹاسک فورس جو بنے ہوئے ہیں ان کے تحت 162 ارب روپے کی پروجیکٹس اس وقت منظور ہو رہی ہیں. ان پروجیکٹس کو فالو اپ کرنا اور ان کو دیکھنا کہ صحیح طریقے سے یہ اپروو ہوتی ہیں اور پھر امپلیمنٹیشن شروع ہوتا ہے. اسی طرح ایک یہاں پہ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی ہم نے قائم کی ہے جو کہ ہری پور ہزارہ میں ہے، اسلام آباد سے کوئی 40 میل دور. اس کو کے پی گورنمنٹ نے اس کی فنڈنگ کری ہے اور اگلے سال اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو میرا زیادہ تر ٹائم جو ہے تحقیق اور تدریس میں رہتا ہے. میری پیدائش دلی میں ہوئی 1942 میں اور سن 47 میں ہمارا خاندان جو تھا وہ پاکستان آ گیا پارٹیشن کے وقت. یہاں پر میرے دادا جو تھے جسٹس سر عبد الرحمان، وہ پنجاب یونیورسٹی کے پارٹیشن سے پہلے وائس چانسلر تھے اور دلی یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر تھے. اور پاکستان آنے کے بعد وہ سپریم کورٹ کی جو پہلی بینچ تھی اس میں جج تھے. میرے والد جو تھے انہوں نے ایک کاٹن جننگ فیکٹری اکاڑے میں لی، تو میرے شروع کے جو بچپن کے جو سال ہیں 5 سے 10 سال کی عمر تک میں اکاڑے میں رہا اور وہاں پہ پرائیویٹ ٹیوشن رہی. وہاں کوئی اسکول مناسب نہیں تھے تو حیدرآباد دکن پبلک اسکول کے ایک پرنسپل بھی اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے تو ان کو میری تعلیم پہ مقرر کیا گیا. اور جب ہم کراچی گئے 1952 میں، جب میری باقاعدہ اسکول کی تعلیم شروع ہوئی تو میں 10 سال کا تھا جب میں نے اسکول جانا شروع کیا اور کراچی گرامر اسکول میں میرا داخلہ ہوا. اس زمانے میں میں نے 2 ڈبل پروپورشنز لی، 3rd اسٹینڈرڈ سے 5th اسٹینڈرڈ اور پھر 6 سے 8th اسٹینڈرڈ. او لیولز 1958 میں کیے اور پاکستان میں نے ٹاپ کیا. پھر اے لیول میں نے 1960 میں کیے، پھر میں نے پاکستان میں ٹاپ کیا اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں میں نے پھر داخلہ لے کے یہاں پہ ماسٹرز کیا. جو تعلیم میں نے شروع کے جو سال تھے اسکول کے اندر وہ بہت چیلنجنگ تھے کیونکہ شروع میں میری جو اسکولنگ کافی دیر سے شروع ہوئی تھی. اس کے کچھ فوائد بھی تھے اور کچھ نقصانات بھی تھے، لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ میں نے ایڈجسٹ کر لیا اسکول لائف میں تو پھر اسموتھ سیلنگ ہوئی. اور پھر کراچی یونیورسٹی میں بھی میں نے ٹاپ کیا. ایم ایس سی میں میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن تھی. اور میرا ہمیشہ جو رجحان تھا وہ تحقیق کی طرف تھا کہ ہر چیز کے بارے میں کھوج میں رہتا تھا کہ یہ کیسا، یہ ایسا کیوں ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں. تو سائنس کی طرف جو میں گیا اور کیمیا کی طرف، کیمسٹری کی طرف جو گیا وہ اسی وجہ سے گیا کہ ایک تجسس تھا میری پرسنالٹی میں کہ چیزوں کو سمجھنا اور ان کے بارے میں تحقیق کرنا. تو میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہیں، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا. تو ظاہر ہے میرے والد چاہتے تھے کہ میں ان کی صنعت میں کام کروں، لیکن میرا رجحان جو تھا وہ پڑھنے میں اور تحقیق کرنے میں تھا. تو پھر جب میں نے ایم ایس سی میں ٹاپ کیا تو والد صاحب سے پھر میں نے اجازت لی کہ میں اسی لائن میں رہنا چاہتا ہوں. پھر والد صاحب نے کہا اچھا میں بھجوا دیتا ہوں تمہیں کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ، جہاں بھی جانا چاہتے ہو. لیکن میں نے پھر ان سے یہ عرض کیا کہ میں اپنے بلبوتے پہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. تو میں نے سن 1964 میں کراچی یونیورسٹی جوائن کر لی تھی ایز اے لیکچرر. 375 روپے میری تنخواہ تھی. 1 سال پڑھایا وہاں پر اور اس کے بعد کیمبرج یونیورسٹی کا وظیفہ مجھے ملا، کامن ویلتھ اسکالرشپ، اور اس کے ذریعے میں کیمبرج یونیورسٹی چلا گیا.
اور وہاں پھر میں نے PhD کری آرگینک کیمسٹری میں، اور خوش قسمتی سے وہاں بھی میرا پرفارمنس بہت اچھا تھا، اور وہاں ایک یونیک ایک اعزاز تھا مجھے کہ کیمبرج یونیورسٹی نے مجھے بحیثیت ڈان وہاں پہ چنا، اور وہاں پہ میں کنگس کالج کیمبرج کا ایک ریسرچ فیلو منتخب ہوا، اور وہاں پھر پڑھاتا رہا میں کئی سال تک، اور تقریباً 9 سال میرے کیمبرج یونیورسٹی میں گزرے۔ پھر میں واپس پاکستان آیا سن 73 میں، اور یہ جو ادارہ ہے شروع میں اس کا نام تھا حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری، اور اس کو پھر بعد میں یہ بین الاقوامی ادارہ بن گیا، انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز۔ اس کے اندر میں نے پھر اس پر تحقیق کرتا رہا یہاں پہ آرگینک کیمسٹری میں، اور بہت جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کی، اینٹی کینسر ڈرگز اور دوسرے فیلڈز کے اندر، اور یہ بہت پاکستان کا مایہ ناز ادارہ بن کے ابھرا، جس کے نتیجے میں تقریباً 120 جرمن اسٹوڈنٹس پچھلے 5-6 سال میں یہاں آئے ہیں ہمارے ادارے میں ریسرچ کرنے اور سیکھنے، اور بہت سارے سائنٹسٹ دنیا بھر سے یہاں پہ آتے ہیں، اس کو بہت سے اعزازات ملے ہیں۔ یہ واحد ادارہ ہے اس خطے میں جو کہ یونیسکو سینٹر آف ایکسلنس ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سینٹر آف ایکسلنس ہے، ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز جو کہ عبدالسلام نے قائم کی تھی اٹلی میں، ان کا سینٹر آف ایکسلنس ہے، اور کوئی 40 سے زیادہ سول ایوارڈ مل چکے ہیں ہماری فیکلٹی کو، جس میں نشان امتیاز، ہلال، ستارہ، تمغہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو 40 سے زیادہ سول ایوارڈ اور پرائز آف پرفارمنس مل چکے ہیں۔ تو ایک 100 ایکڑ پہ تقریباً واقع ہے کراچی یونیورسٹی کے اندر، اور 600 اسٹوڈنٹس یہاں PhD کر رہے ہیں آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، فارمیکولوجی، مولیکولر میڈیسن، جینیٹکس، نینو ٹیکنالوجی اور دوسری فیلڈز میں۔ تو یہ کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے اندر جو مختلف جو کٹنگ ایج ایریاز ہیں، جس میں اسٹیم سیل ریسرچ بھی شامل ہے، نیورو سائنس بھی شامل ہے، ان میں یہاں پہ تحقیق ہوتی ہے، اور MSc جو بچے کر لیتے ہیں اور PhD کرنا چاہتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے ادارے میں۔ تو یہ جو ادارہ ہے اس میں نے زیادہ تر اپنی زندگی لگائی ہے کہ اس کو ایک بین الاقوامی لیول پر ایک بڑا ادارہ ابھر کر یہ دنیا میں سامنے آئے۔ مجھے 4 قومی اعزازات ملے ہیں۔ تمغہ امتیاز جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں دیا گیا مجھے، پھر ستارہ امتیاز بے نظیر کی حکومت نے دیا، ہلال امتیاز نواز شریف کی حکومت نے دیا، اور پھر جو سب سے اعلیٰ ترین جو سول ایوارڈ ہے نشان امتیاز، وہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں مجھے دیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے آسٹریا کا بھی سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ مل چکا ہے، چائنا کا سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ جو فارنرز کے لیے وہ مل چکا ہے، اور بہت سے ادارے میرے نام سے دنیا میں قائم ہوئے ہیں، جن میں ملیشیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی ٹیکنالوجی مارا، انہوں نے میرے نام سے ایک ریسرچ کا ادارہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے قائم کیا تھا، اور اسی طرح چائنا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کی، وہ ابھی حال میں 24 اکتوبر کو ایک بہت بڑا ادارہ انہوں نے میرے نام سے قائم کیا ہے، اور اس تقریب میں ہمارے جو منسٹر آف سائنس فواد چودھری تھے بھی گیسٹ آف آنر تھے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اعزازات مجھے ملے ہیں، جس میں آنری ڈاکٹریٹ کی ڈگریز کیمبرج سے، بریڈفورڈ سے، کوونٹری سے اور بہت ساری اور یونیورسٹیز سے ملی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا اعزاز جس کو میں سمجھتا ہوں جو آج تک مجھے ملا ہے وہ FRS ہے، فیلو آف رائل سوسائٹی لندن۔ یہ نوبیل پرائز کے بعد یہ سب سے بڑا دنیا کا سائنٹیفک ایوارڈ ہوتا ہے، اور یہ جولائی 2006 میں ایک 365 سال پرانی کتاب جو پرانے پارچمنٹ پیپر کی بنی ہوئی تھی، اس کو ایک پر سے دستخط کیے میں نے، اور اس پہ سر آئزک نیوٹن اور چارلز ڈارون کے بھی دستخط تھے۔ تو جو دنیا کے چوٹی کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے کہ وہ فیلو آف رائل سوسائٹی بنے۔ اس کے بعد پھر مجھے کیمبرج یونیورسٹی نے لائف لانگ پروفیسر بنا لیا ہے، کنگس کالج کیمبرج نے آنری لائف فیلو ہوں میں کنگس کالج کا، وہاں جا کے لیکچرز بھی دیتا رہتا ہوں کیمبرج یونیورسٹی، اور چائنا نے بھی مجھے آئنسٹائن پروفیسرشپ دی ہے۔
جس کے نتیجے میں نے بہت ساری چائنیز یونیورسٹیز میں بھی جا کے لیکچرز دیے ہیں. جو میری تحقیقات ہیں وہ زیادہ تر جڑی بوٹیوں پہ رہی ہیں. ایک نوبیل پرائز ونر تھے سر رابرٹ رابنسن، ان کا میں نے کام غلط ثابت کیا تھا جب میں کیمبرج میں فیلو تھا، اور جو فیلوشپ آف رائل سوسائٹی ملی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ایک نوبیل پرائز ونر کا کام ڈسپروو کیا. میری ابھی تک 341 کتابیں بین الاقوامی طور پہ پبلش ہو چکی ہیں، جو زیادہ تر امریکہ اور یورپ میں شائع ہوئی ہیں. ان میں سے کچھ کتابوں کو جاپانی زبان میں اور چینی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اور وہاں پڑھائی جاتی ہیں. کوئی 1250 سے زیادہ میری بین الاقوامی پبلیکیشنز ہیں، جس میں 40 سے زیادہ بین الاقوامی پیٹنٹس بھی ہیں اور بہت سارے چیپٹرز بھی میں نے لکھے ہیں. جو حال میں تحقیق کر رہا ہوں وہ نیورو سائنس کی فیلڈ میں ہے. آپ کے دماغ کے اندر تقریباً 100 ارب نیورونز ہوتے ہیں، اور ہر نیورون جو ہے وہ کوئی 10,000 دوسرے نیورون سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس مشینری ہے آپ کے دماغ کے اندر. تو اس سلسلے میں ہم نے کافی تحقیقات پچھلے سالوں میں کی ہے، اور ایپیلیپسی یعنی مرگی کے خلاف ہم نے بڑے اچھے مرکبات ڈسکور کیے ہیں جو بین الاقوامی طور پہ پیٹنٹ ہوئے ہیں. اور آج کل پارکنسنس ڈیزیز اور الزائمرز اور اس طرح کی دوسری جو دماغی امراض ہیں ان کے اوپر ہمارے ہاں تحقیق ہو رہی ہے. تو جو میری تحقیق ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ زیادہ تر جڑی بوٹیوں کے اوپر رہی ہے پچھلے 40 سال کے اندر، اور کئی ہزار نئے مرکبات ہم نے ڈسکور کیے ہیں جو کہ بین الاقوامی لیول پہ شائع ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں مدیر ہوں جو دنیا کی سب سے بڑا انسائکلوپیڈک سیریز آف والیومز ہے، اسٹڈیز ان نیچرل پروڈکٹ کیمسٹری، جو یورپ کا جو سب سے بڑا سائنٹیفک پبلشر ہے، ایلزویئر سائنس پبلشرز. انہوں نے یہ میری ادارت میں کوئی 64 کتابیں ابھی تک شائع ہو چکی ہیں پچھلے 30 سال کے اندر. جو 341 کتابیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ زیادہ تر جو ٹاپ انٹرنیشنل پبلشرز ہیں انہوں نے شائع کیا ہے، جن میں یہ ایلزویئر کی سیریز بھی شامل ہے. اور آج کل ایک نئی سیریز میں اور ایک نوبیل laureate ڈاکٹر فریڈ مراد نام ہے ان کا، وہ ایک شائع کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہربل ڈرگز بیک ٹو دا فیوچر. سو یہ ایک نیا انیشیٹو ہے ہمارا. سن 2000 میں پریزیڈنٹ مشرف نے مجھے منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنایا، جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشنز بھی شامل تھا. تو ایک بہت بڑا پروگرام ہم نے شروع کیا سائنس کو اپلفٹنگ کے لیے، اور 6000% بجٹ بڑھایا گیا سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. اور اس کے بعد جب میں چیئرمین HEC بنا تو 3500% جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا ہائر ایجوکیشن کا اس کو بڑھایا گیا. اور اس کے نتیجے میں ایک نیا انقلاب ہم نے پاکستان میں شروع کیا تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں. بہت ساری جو چیزیں کی اس کے اندر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ خلا میں پاک سیٹ 1 وہ ہم نے سن 2002 میں خلا میں پلیس کیا 38 ڈگری ایسٹ پہ. اسی طریقے سے انٹرنیٹ کو بہت تیزی سے پھیلایا. انٹرنیٹ صرف 29 شہروں میں تھا، اس کو 2000 شہروں اور گاؤں تک پھیلا دیا گیا. بینڈوڈتھ پرائسز گھٹائی، موبائل ٹیلیفونی نہ ہونے کے برابر تھی سن 2001 میں 2002 میں. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں کو کال وصول کرنے پہ پیسے دینے پڑتے تھے. تو عام آدمی گھبراتا تھا کہ میں کیوں ایسا فون لوں کہ کال کوئی کر رہا ہو لیکن پیسے میرے جیب سے جا رہے ہوں. تو میں نے اس پالیسی کو چینج کیا کہ جو کال کرے گا وہ پیسے دے گا، نہ کہ جو کال وصول کرے گا. اور ایک دھماکہ خیز طریقے سے موبائل ٹیلیفونی پھیلی، اور آج بہت 10 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ موبائل فون لائنز اس وقت ملک میں موجود ہیں. اور اس سے بہت فائدہ ہوا لوگوں کو روزی کمانے میں، کیونکہ پہلے جو لوگ دکان پہ جا کے کام بیٹھتے تھے، اب وہ گھر سے، چاہے وہ کارپینٹر ہوں، میکینک ہوں، بہت سے لوگ اب گھر سے ہی موبائل فون کے ذریعے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر کو پھیلانے کے لیے ہم نے بہت سے اقدام کیے. مثال کے طور پہ 15 سال کی ٹیکس چھوٹ دی گئی 2001 میں
تاکہ جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں وہ گرو ہوں. 75,000 اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا گیا آئی ٹی کے اندر اس زمانے میں. تو بہت سارے اس طرح کے اقدام لیے گئے. یہ جو ہم اور پھر جب میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو ختم کیا گیا اور ہم نے بڑے پیمانے پر اپنے ذہین ترین بچوں کو پی ایچ ڈی کے لیے دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں بھجوانا شروع کیا. دراصل یونیورسٹیز خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ خوبصورت دماغوں کا نام ہوتا ہے, اور معیار جو بنتا ہے وہ اساتذہ سے بنتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا انقلاب شروع ہوا پاکستان میں, اور اس کے 2006 میں 22 جولائی 2006 کو انڈین پرائم منسٹر کو ایک ڈیٹیل پریزنٹیشن دی گئی اور ان کی کیبنٹ کو کہ جو میں پاکستان میں کر رہا تھا. اور 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز جو انڈیا کا ایک انگریزی کا لیڈنگ اخبار ہے اس میں ہیڈ لائن آئی پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس, یعنی کہ انڈین سائنس کو پاکستان سے جو میں نے جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ بہت تیزی سے پاکستان آگے بڑھ رہا تھا. اب جب میں نظر ڈالتا ہوں پیچھے کیا ہوا تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ہم پر کیپٹا بیسس پر جو ریسرچ پبلیکیشنز تھیں پر ملین پاپولیشن ہم 2001 میں یا 2002 میں ہندوستان سے 400% پیچھے تھے, لیکن 2017 میں ہم کوئی آگے بڑھ گئے, اوورٹیک کیا, اور 2018 میں اب 21% پاکستان آگے ہو گیا ہے ریسرچ پبلیکیشنز پر ملین پاپولیشن. تو دس از ناٹ اے اسمال اچیومنٹ, اور بہت سارے اس کے بارے میں رپورٹس شائع ہوئی ہیں. نیچر جو دنیا کا ٹاپ جرنل ہے اس نے 4 اداریے لکھے ہیں کہ جو پاکستان میں جس طریقے سے یہ پروگریس ہوئی ہے یہ ایک ماڈل ہے دوسرے ڈیولپنگ ممالک کے لیے. اور اسی طریقے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, برٹش کاؤنسل کی رپورٹ آئی ہے, اور جو یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن سائنس ٹیکنالوجی اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے جو چیئرمین تھے پروفیسر مائیکل روڈے آسٹریا سے, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں کہا کہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے اعلیٰ تعلیم کے میدان میں جس طرح پاکستان میں ہوا ہے اس زمانے میں جب میں چیئرمین تھا ایچ ای سی کا. 2008 میں پھر میں نے استعفیٰ دے کے الگ ہو گیا ایچ ای سی سے, کیونکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ جو میں مختلف بین الاقوامی یونیورسٹیز بنانے جا رہا تھا جیسے کہ جرمن اور آسٹرین یونیورسٹیز لاہور میں بن رہی تھیں, کراچی میں فرانس اور اٹالین یونیورسٹیز, سیالکوٹ میں سویڈش یونیورسٹی, اسلام آباد میں چائنیز یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ, ان سب کو بند کر دیا گیا اور یہ پورا پروگرام ابینڈن کر دیا. اور جو ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہمارے وظیفے پہ گئے ہوئے تھے باہر, جرمنی, فرانس, یو کے, سویڈن, یو ایس اے, ان کی اسکالرشپس بند کر دیں. تو اس وقت میں ان پروٹیسٹ میں نے استعفیٰ دے کے الگ ہو گیا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے. تو یہ ایک زمانہ تھا جس میں بہت تیزی سے ترقی بھی ہوئی اور یقیناً بہت سی مشکلات آئیں. آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل دولت افرادی قوت میں پوشیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سنگاپور جیسا چھوٹا سا ملک جس کی آبادی 55 لاکھ ہے, اس کے پچھلے سال کی ایکسپورٹس $330 ارب تھی. تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو پاکستان کی جو دولت ہے جو کہ ہمارے 10 کروڑ ایسے افرادی قوت ہے, ایسے بچے جو 25 سال سے کم عمر کے ہیں, ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا ہے, اور تعلیم, سائنس, ٹیکنالوجی اور جدت طرازی, انوویشن. تو یہی میں نے پھر عمران خان صاحب سے کہا جب یہ پرائم منسٹر بنے کہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس پہ زور دینا ہے, اور آگے بڑھنے کے لیے تعلیم سب سے اہم چیز ہے. تو عمران خان نے پھر یہ ٹاسک فورس بنایا جس میں خود پرائم منسٹر اس کے چیئرمین ہیں نالج اکانومی ٹاسک فورس کے, اور میں وائس چیئرمین ہوں, اور اس میں ممبرز جو ہیں ان کے اندر 6 فیڈرل منسٹرز بھی شامل ہیں, جس میں فیڈرل منسٹر آف فائنانس, فیڈرل منسٹر آف پلاننگ, منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, منسٹر آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام وغیرہ, ایجوکیشن وغیرہ. اور اس کے تحت 162 ارب روپے کی اس وقت پروجیکٹس منظور ہو رہی ہیں. 13.5 ارب روپے اس سال رکھے گئے ہیں, اور تقریباً 600% انکریز ہوا ہے بجٹ اس سال کا, ڈیولپمنٹ بجٹ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا. تو ایک علم کی بنیاد کے اوپر ایک انقلاب شروع ہو رہا ہے
پاکستان میں، اور مجھے بہت خوشی اور فخر ہے کہ میں اس انقلاب کا ایک حصہ ہوں. تو اس سے بہت بڑا انشاءاللہ تبدیلیاں آئیں گی پاکستان میں، اور جو غربت کے بھنور سے ہمیں نکلنا ہے اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم ایک اسٹرانگ نالج اکانومی، ایک مضبوط علم پر مبنی معیشت یہاں پہ قائم کریں، اور اس کے لیے میں دن رات محنت کر رہا ہوں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا دنیا میں جو حیرت انگیز دریافتیں ہو رہی ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہے. میں کچھ 4-5 فیلڈز کے اندر بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جو کس طریقے سے ممالک آگے بڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پر مٹیریل سائنس لے لیں تو مٹیریل سائنس کی فیلڈ میں ایک ایسا مٹیریل دریافت ہوا ہے جس کا نام گرافین ہے، جو کاربن کا بنا ہوا ہے، جو لوہے سے 200 گنا زیادہ مضبوط ہے، اور وہ مختلف چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے. میٹا مٹیریلز آ گئے ہیں جو روشنی کو موڑتے ہیں، اور اگر وہ کسی چیز کے اوپر وہ میٹا مٹیریل بچھا دیے جائیں تو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، نہیں وہ چیز غائب ہو جاتی ہے. تو اس کو اسٹیلتھ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ویپنری میں، ہوائی جہازوں کے اوپر، سب مرینز وغیرہ میں. ایسے مٹیریل آ گئے ہیں جو اسمارٹ مٹیریلز ہیں، جو کہ اپنا شیپ یاد رکھتے ہیں، اور آپ موڑ دیں تو واپس ان کا شیپ اس خود بخود ریسٹور ہو جاتا ہے. تو کل ایسی گاڑیوں میں آپ چل رہے ہوں گے جس کو آپ کو ڈینٹ لگ جائے تو پھر آپ کو ڈینٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود ڈینٹ ٹھیک ہو جایا کرے گا. اسی طریقے سے سیلف ہیلنگ مٹیریلز آ گئے ہیں، جو اگر کوئی اس کے اندر چھید ہو جائے تو خود بخود وہ چھید بند ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں حیرت انگیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو جین ایڈیٹنگ کہلاتی ہے. مطلب یہ کہ جیسے کہ مثال کے طور پر آم ہے، آم کے درخت، اس کے جو جینز ہیں آم کے، اس کا خاص جینوم کا ایک حصہ ہے، وہ اس بات کا رسپانسبل ہوتا ہے کہ اس میں مزہ کیسا ہوگا، اس کا جو خوشبو ہے وہ کیسی آئے گی. وہ جینز آپ نکال کر اور وہ کسی اور پودے کے اندر ڈال دیں تو وہی کیریکٹرسٹکس، وہی خصوصیات دوسرے پودے میں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کچھ سائنسدانوں نے جگنو کے جین، وہ والے جینز جس سے جگنو چمکتا ہے، وہ نکال کے پھولوں میں ڈال دیے، تو ایسے پھول پیدا ہو گئے ہیں جو کہ جگنو کی طرح شام کو یا دن میں چمکتے ہیں. تو یہ عجیب و غریب دنیا ہے. اسی طرح نابینا افراد آج اب اپنی زبان سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا ہے جو وہ چشمے میں پہنتے ہیں، اور وہ جو پکچر ہے وہ الیکٹرانک طریقے سے تبدیل ہو کر ایک لالی پاپ کے ڈیوائس میں جاتی ہے جس میں 400 سینسرز ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ اپنے زبان پہ رکھتے ہیں تو نروس سسٹم سے وہ امیج جو ہے وہ دماغ تک پہنچتی ہے، اور ان کی بینائی جو ہے ایک حد تک واپس ریسٹور ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈ ڈیولپ ہو گئے ہیں. عمر رسیدگی کے عمل کو کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو الٹا بھی کیا جا سکتا ہے. اور کئی مرکبات ہیں ایسے جس میں نکوٹینامائڈ، ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ ایک ہے، ایک اور ریسویراٹول ہے، ایک تیسرا ایک اور اینٹی ڈائبیٹک ڈرگ ہے جس کا نام ہے میٹفارمن. جب یہ جانوروں کو دیے جاتے ہیں تو ان کے جو دوبارہ بچپن لوٹ آتا ہے، ان کے باڈی فیچرز تک چینج ہو جاتے ہیں. تو اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو آج بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کی عمریں جو ہیں 120 سال یا 150 سال تک کی ہوں گی، کیونکہ یہ اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈز اب یہ ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور یہ جلد جو ہے یہ میڈیسن میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میں ذکر کروں گا. اس وقت تقریباً 12 ٹیکنالوجیز ہیں جس کا تقریباً $100 خرب کا امپیکٹ ہوگا اگلے 8 سال میں، جس میں ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اسی طرح 3 ڈائمینشنل پرنٹنگ ہے جس سے پورے گھر بنائے جا رہے ہیں پرنٹنگ کے ذریعے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آنے والی گاڑیاں جو ہیں اور فیکٹریاں جو چلا کریں گی، جو جنگیں لڑی جایا کریں گی، تقریباً ساری چیزیں جو آپ کیا کریں گے وہ ان مصنوعی ذہانت کی بنیاد پہ کیا کریں گے. اور جو لوگ اس وقت اس میں انویسٹ کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ایک اندازہ ہے کہ اگلے 8 سال میں تقریباً $14 خرب کا امپیکٹ خالی اس فیلڈ کا ہوگا. اور پاکستان جو ہے اس میں زیادہ آپ کو فیکٹریاں نہیں لگانی، آپ کو کوئی خاص انپٹس نہیں چاہیے، صرف آپ کو ورلڈ کلاس ٹریننگ سینٹرز قائم کرنے ہیں. تو پاکستان اس میں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے، ہمارے پاس تقریباً جیسے میں نے عرض کیا کوئی 10 کروڑ افراد ہیں جو 25 سال سے کم عمر کے ہیں. اگر آپ ایک
کوالٹی ایجوکیشن دے دیتے ہیں ان کو، تو ایک بہت بڑا انقلاب جو آ رہا ہے اس میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے۔ تو ہر فیلڈ میں اس طریقے سے نئی نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہی سارا جو تبدیل ہو رہا ہے ایک نالج اکانومی میں، ڈالرز اینڈ سینٹس میں، جو کمپنیاں ان چیزوں میں انویسٹ کر رہی ہیں وہ اربوں ڈالر کما رہی ہیں، اور آج جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی، وہ نہیں رہیں جو آٹو کار میکرز ہوتے تھے یا شپ بلڈرز ہوتے تھے، وہ کمپنیاں ہیں جیسے کہ امیزون ہے یا مائکروسافٹ ہے یا اس طرح کی دوسری کمپنیاں، گوگل ہے، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ بدل رہا ہے، اور اس نئی دنیا کے اندر یہ نئی انڈسٹریز آئیں گی جو کہ آئی ٹی بیسڈ ہوں گی، یا نئے میٹیریلز کے اوپر بیسڈ ہوں گی، یا پھر جینومکس کے اوپر بیسڈ ہوں گی، انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر یہ صنعتیں قائم ہوں گی، اور اس کے نتیجے میں ایک نئے ممالک پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ ساری گاڑیاں جو آپ دیکھتے ہیں اور بسیں، یہ سب غائب ہو جائیں گی، یہ ساری ریپلیس ہو جائیں گی الیکٹرک کار سے، کیونکہ یہ لیتھیم آئن بیٹری جو ایجاد ہوئی ہے اس سے پوری کائنات تبدیل کر دی ہے آٹوموبائل انڈسٹری کی۔ تو یہ سب جو ہے جو کمبسٹن انجن ہے وہ اپنے آخری سانس لے رہا ہے، اور آپ 10 سال کے اندر دیکھیں گے تقریباً سب ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں، جو چوتھا صنعتی انقلاب جس کو کہتے ہیں، فورتھ انڈسٹریل ریولوشن، اس کے لیے پاکستان کو تیار کرنا ہے اپنے نوجوانوں کو، تاکہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے اور ان چیزوں میں مہارت حاصل کر کے دنیا میں ہم ایک لیڈرشپ رول اختیار کر سکیں۔ ابھی تو میں تھوڑی سی ایک کتاب میں نے لکھی ہے، اس کا نام ہے دا ایکسائٹنگ ورلڈ آف ڈسکوری، وہ چینی زبان میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور وہ اسی پر ہے کہ ہر فیلڈ میں، اسپیس سائنسز میں، میٹیریل سائنسز میں، زراعت کے اندر، جو آپ کے انجینئرنگ گڈس ہیں، فارماسوٹیکلز ہیں، میڈیسن ہے، مختلف فیلڈز کے اندر کیا کیا نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، اور ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے دا ایکسائٹنگ ورلڈ آف ڈسکوری، جو کہ چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے، اور وہ ہر شعبے کے اندر جو پچھلے 5-7 سال کے اندر جو نئی نئی ایکسائٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس میں نئے میٹیریلز کے اوپر ایک چیپٹر ہے، اسپیس سائنسز پر ایک چیپٹر ہے، طب کے میدان میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اینٹی ایجنگ کمپاؤنڈ اور اس طرح کی چیزیں، پھر زراعت کے میدان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، جیسے جینیٹکس کا، جس میں نے ذکر کیا کہ آپ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے ایک پودے کی خصوصیات دوسرے میں ڈال سکتے ہیں، پھر آپ کے جو انجینئرنگ کے شعبے میں جو ترقی ہو رہی ہے، کمپیوٹر سائنس میں خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف تھنگس وغیرہ، ان سب کے اوپر الگ الگ سیکشنز لکھے ہوئے ہیں، اور یہ بہت پاپولر ہوئی کتاب، اور اس کا جو ہے چینی زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ پاکستان میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے ادارے ایسے قائم کرنے شروع کر دیے ہیں، جیسے کہ کراچی میں پاکستان کا پہلا نینو ٹیکنالوجی کا سینٹر بن چکا ہے، کراچی یونیورسٹی کے اندر انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کے اندر واقع ہے، اور اس کے اندر ہم نینو فارماسوٹیکلز پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ نینو فارماسوٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ نینو فارماسوٹیکل جب آپ نینو لیول پہ آ جاتے ہیں، یعنی کہ 10⁹ میٹر، جب مالیکولر سائز اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے تو پھر ایک نئی خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ جو اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں یا پیراسیٹامول کھاتے ہیں یا ایسپرین کھاتے ہیں، اس کی بہت کم مقدار میں اگر اس کی نینو فارمولیشن بنا دے تو اس کی بہت کم مقدار میں وہی امپیکٹ آتا ہے، وہی اثر آتا ہے جو کہ پوری گولی کا ہوتا ہے، اور اس کے جو مضر اثرات ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ کام شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک جینیٹکس کا سینٹر پاکستان میں کا بنایا گیا ہے، جو میں نے ہی اپنے کچھ سیونگز تھیں اس سے میں نے اپنے والد کے نام سے بنایا ہے، جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ، جس میں جین ایڈیٹنگ کا جو میں نے ذکر کیا وہ سب کام ہو رہا ہے، زراعت کے لیول کے اوپر بھی اور طب کے لیول کے اوپر بھی۔ تو یہ پاکستان کا سب سے بہترین فیسلٹی ہے، جس میں پورا ہیومن جینوم جو ہے وہ ہم 8 یا 10 روز کے اندر سیکوینس کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم نے جو فیصل آباد میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف جینیٹک انجینئرنگ اور بایو ٹیکنالوجی ہے، نپجے، اس کے ساتھ مل کے بہت سارے پروگرامز اور پروجیکٹس ہم نے شروع کیے ہیں۔ اسی طرح وائرولوجی کا سینٹر، وائرس ریسرچ کا پہلا سینٹر پاکستان کا ہم نے قائم کیا ہے ہمارے سینٹر کراچی کے اندر ہی، اور اس کے اندر ہیپاٹائٹس اور اس طرح کی بیماریوں پہ کام ہو رہا ہے۔
تاکہ وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. نینو ٹیکنالوجی کے اور بڑی اچھی لیبس نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نسٹ میں اور کامسیٹ میں قائم ہو چکی ہیں. اور اسی طریقے سے جو پاکستان آسٹرین یونیورسٹی بن رہی ہے اس میں ہائی سپیڈ ریلویز کے اوپر بلٹ ٹرینز جو ہیں چائنا میں بہت لیڈر ہے اس وقت چائنا بلٹ ٹرینز میں. تو ہم یہاں ہائی سپیڈ ریلویز انجینئرنگ کے اوپر ایک ادارہ قائم ہو رہا ہے. اور جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے وہ بھی پرائم منسٹر نے میرے سے ہی کہا ہے کہ آپ اس میں لیڈ کریں. تو اس میں ہم جو نئے سینٹرز قائم کر رہے ہیں ایک جو ہے وہ مائکرو الیکٹرانکس میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ فوکس ہوگا. دوسرا سینٹر جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس کے جو مختلف فیلڈس ہیں. اور تیسرا سینٹر انڈسٹریل بائیو ٹیکنالوجی صنعتی بائیو ٹیکنالوجی. تو یہ یونیورسٹی کا نام ہی یہ ہے پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. نئی ٹیکنالوجیز جس کا میں ذکر کر رہا تھا ابھی اسی پہ فوکس ہوگا. تو یہ بہت ہی ایکسائٹنگ ایریاز ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اور اس سے پوری دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور یہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم لیپ فراگ کر کے آگے بڑھیں اور ہمیشہ 20 سال پیچھے رہنے کے بجائے کچھ فیلڈز ہوگی بلکہ پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرے گا. اور اس پورے سلسلے میں چین ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے. چین کا جو اعلیٰ ترین ایوارڈ ہے انٹرنیشنل کوآپریشن کا وہ مجھے دیا جا رہا ہے. میں اسلامی دنیا سے پہلا سائنسدان ہوں جن کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. تو چین کے ساتھ بہت سارے ہم نے 20 سینٹرز آف ایکسلنس اس وقت قائم کیے جا رہے ہیں پاکستان میں میرے انیشیٹوز کے نتیجے میں جو مختلف یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر. اور جس میں پاکستان آسٹرین یونیورسٹی بھی شامل ہے. پی ایم ہاؤس میں جو یونیورسٹی ہے وہ شامل ہے. کراچی کے سینٹر شامل ہیں. اور نالج پارک کے اندر ایک بہت بڑا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سینٹر بھی قائم ہو رہا ہے. جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں جو اسکول میں اور کالجز میں جا رہے ہیں ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ دنیا کے چوٹی کے پروفیسر سے سیکھیں نہ صرف اپنے اساتذہ سے. وہ کس طرح؟ میسو اوپن آن لائن کورسز موکس کہلاتے ہیں یہ. تو ایک ویب سائٹ ایڈریس میں آپ کو دے رہا ہوں جو میں نے ہی ویب سائٹ بنائی ہے. اس میں نے MIT، اسٹینفرڈ، ہارورڈ، ییل، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور دنیا کی دوسری چوٹی کی یونیورسٹیز کے کورسز سارے ایک جگہ جمع کر لیے ہیں. اسکول لیول پہ خان اکیڈمی کے کورسز سارے یہاں پہ موجود ہیں. اور اس میں آپ کو کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بس جائیے اور اس میں ارینج ہیں یہ اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول اور مختلف فیلڈز کے حساب سے ارینجڈ ہیں. آپ جائیے وہاں سے پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیجیے. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے LEJ نمبر 4 LEJ4 learning LEARNING.com.pk LEJ4learning.com.pk. تو اس پہ جائیے تو اس میں آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ ملے گا جس کے اندر آپ کو فری میں آپ دنیا کے چوٹی کی یونیورسٹیز کے پروفیسر سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بلینڈڈ ایجوکیشن کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں جس میں آپ نہ صرف اپنے اسکولز اور کالج اور یونیورسٹیز کے اساتذہ سے آپ پڑھیں گے اور سیکھیں گے بلکہ آپ دنیا کے جو بہترین یونیورسٹیز کے کورسز بھی آپ کے پاس فری میں اویلیبل اب موجود ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو آپ اپنا وقت جو ہے صرف انٹرنیٹ پہ گیمز کھیلنے کے بجائے ان کورسز کی طرف آئیے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا ایکسائٹنگ ہے یہ دنیا، یہ علم کی دنیا. اور اس میں نئی چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں جس کا ہلکا سا عکس میں نے ابھی اپنے آپ کو بتایا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس میں کنٹریبیوٹ کر کے دنیا میں لیڈ کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ.